بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. آپ سب آئے اور ماشاءاللہ کافی چہرے وہی ہیں جو پہلے حلقہ میں بھی آئے تھے. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہم نے حلقہ سٹارٹ کیا ہے اس کا نام ہے تھنگس دیٹ میٹر، اور اس میں ہم بات کریں گے زندگی میں ان چیزوں کی جو اصل میں میٹر کرتی ہیں، جن کو ہم اگنور کر رہے ہیں اور جن کی وجہ سے ہمارا سکسیس ہے. ان کو چھوڑ کر ہم وہ چیزیں فالو کرنے میں لگے ہیں، ان چیزوں کی طرف دوڑ رہے ہیں جو اتنا میٹر نہیں کرتی زندگی میں، اور اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں پریشانیاں ہیں، وریز ہیں، سٹریس ہے وغیرہ وغیرہ. تو آج میں آپ سے ایک ہستی کے بارے میں بات کروں گا جو ٹاپ پرائیورٹی ہماری ہونی چاہیے، جو نمبر 1 پہ ہمیشہ ہونی چاہیے، اینڈ دیٹ بینگ از اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کا ایسنس کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہماری زندگی میں امپورٹنس کیا ہے، اللہ تعالیٰ میٹر کیوں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ٹائم کیوں دینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی کیوں ماننی چاہیے، یہ کچھ سوالات ہیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب ہے، اللہ ہمارے رب ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں. بٹ یٹ سم آف اس، ان فیکٹ موسٹ آف اس فیل ٹو اوبے ہم. ہو جاتا ہے ڈسٹریکشنز میں پڑ جاتے ہیں، زندگی کی اس دوڑ میں کھپ جاتے ہیں، ٹائم نہیں نکل پاتا. پتہ ہے نماز فرض ہے، اس کے باوجود نماز نہیں پڑھی جاتی. پتہ ہے جماعت سے پڑھنی چاہیے، اس کے باوجود نہیں پڑھی جاتی. اور یہ بھی پتہ ہے کہ مدد میری اللہ نے ہی کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی میری مدد نہیں کر سکتا. لیکن اس کے باوجود ایٹ ٹائم آف ڈسٹریس ہم اللہ سے مدد نہیں مانگتے، بلکہ ہم انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. ہم انسانوں سے امیدیں لگا لیتے ہیں، اور انسانوں سے امیدیں جب ہم لگا لیتے ہیں اور وہ امیدیں ٹوٹتی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ غم مزید بڑھتا ہے. تو the being that matters most in our lives is اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو سب سے پہلے میں جو بات آج آپ سے کروں گا، اگر آپ لوگوں نے میٹرکس مووی کا ایک کانسیپٹ تھا ریڈ پل اور بلو پل کا، شاید آپ میں سے کچھ لوگ واقف ہو اس کانسیپٹ سے، کہ وہ جو مورفیس ہوتا ہے غالباً. بائی دا وے موویز میں کلیئر کر دوں کہ ساری موویز نہیں دیکھتا، میں بہت کم موویز دیکھتا ہوں، اور وہ موویز دیکھتا ہوں جن کو پہلے میں IMDb پہ جا کر ریٹنگ چیک کر لوں، سٹوری چیک کر لوں. تو اس بارے میں بہت چوزی ہوں، کیونکہ زیادہ تر موویز آپ کو پتہ ہے کہ ان میں حرام کا ایلیمنٹ ہوتا ہے موویز میں. تو اینی وے اس مووی میں ایک کانسیپٹ تھا بلو پل اور ریڈ پل کا. مورفیس نیو کو 2 پلز پریزنٹ کرتا ہے کہ یہ ریڈ پل ہے، یہ بلو پل ہے، اب تمہاری چوائس ہے تم نے کون سی پل لینی ہے. لیکن وہ ساتھ میں بتاتا ہے کہ اگر تم بلو پل لوگے تو یو ول ویک اپ ود دا سیم لائف اسٹائل، بالکل اسی طرح تمہارا لائف سٹائل ہوگا، جاب لگی ہوگی، ہر چیز ٹھیک جا رہی ہوگی، تنخواہ آ رہی ہوگی. بٹ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو سی مینی ریالٹیز. تم وہ ریالٹیز نہیں دیکھ سکو گے جو اصل میں سسٹم کے پیچھے ہے، کہ ہاؤ دا سسٹم از ورکنگ. اور تم بس ایک ایسی زندگی گزارو گے جیسے ایک جانور زندگی گزارتا ہے کہ کھا لے پی لے جی لے. یعنی تمہاری زندگی میں کوئی تحریک نہیں ہوگی، تمہیں یہ لگے گا کہ آل از گڈ، ایوری تھنگ از گڈ، لیکن وہ چیزیں جو میٹر کرتی ہیں لائف میں وہ تمہارے ہاتھ سے نکلتی جائیں گی. تو یہ ہے بلو پل کہ اسے لے لو، یو ول ویک اپ ود دا سیم کیا کہتے ہیں روٹین، ود دا سیم تھاٹس، ود دا سیم کانشیس. اور ریڈ پل کے بارے میں اس نے کہا کہ اگر تم یہ لیتے ہو ریڈ پل تو پھر تمہاری آنکھیں کھلیں گی، اور پھر تمہیں دنیا کی حقیقت اور سسٹم کی حقیقت نظر آئے گی کہ سسٹم چل کیسے رہا ہے، اور ہم سب کتنا ڈسیوڈ ہیں، ہم سب کتنے دھوکے میں ہیں. تو اندازہ تمہیں لگ جائے گا ریڈ پل لے کر. تو میں بھی جو یہ حلقہ ہے نا، اس میں آپ کو بلو پل اور ریڈ پل پریزنٹ کرتا ہوں. بلو پل یہی ہے کہ کسی بات میں ہم عمل نہ کریں، ہم ان ساری باتوں کو سٹوری سمجھیں، اور نہ ہماری لائفز میں کوئی چینج آئے، ہم گھر جا کے ویسے ہی اپنی روٹین رکھیں، کوئی چینج نہ لائیں، کوئی تحریک نہ لائیں، ہمارے اندر سے کوئی آواز نہ اٹھے. اور ریڈ پل یہ ہے کہ ہم یہ باتیں سن کے کانپ جائیں، ہم یہ باتیں سن کے اپنی آنکھیں کھول لیں، ہمیں ریالٹی سمجھ آ جائے، ہم اس ڈسیپشن سے بچ جائیں. تو قرآن مجید اور حدیث ہمیں ریڈ پل دیتی ہے، اور وہ ریڈ پل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. اس دنیا سے کہیں ڈسیو نہ ہو جانا، اس کی رنگینیوں میں پڑھ کے، ڈسٹریکشنز میں پڑھ کے کہیں اصل مقصد کو نہ بھول جانا. تم لوگوں نے تو خود چوائس بائی چوائس تم یہاں پر آئے ہو. سورہ احزاب کی ورس 72 ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آسمانوں کو، ہم نے پہاڑوں کو امانت دی، بٹ دے ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ، انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. پہاڑوں نے
اور ہیونز نے دے ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ بیئرنگ دس رسپانسبلٹی. کون سی رسپانسبلٹی؟ کہ اب تم دنیا میں جا رہے ہو تو ظاہر ہے کہ میں ایک رسپانسبلٹی دینا چاہتا ہوں ساری مخلوقات کو. رسپانسبلٹی کیا ہے؟ کہ دنیا میں جا کے جسٹس اسٹیبلش کرنا ہے, انصاف سے رہنا ہے, کرپشن نہیں پھیلانی. انسانوں نے کہا کہ ہم والنٹیئر کرتے ہیں, تو ہم سب والنٹیئر کر کے آئے. یاد رکھیں قرآن ہمیں بتا رہا ہے وی ور دیر. لیکن جب ہم یہاں پر آئے تو ہم اس مقصد کو بھول گئے. تو ریڈ پل ہمیں وہ یاد دہانی کرواتی ہے کہ آنکھیں کھولو, نکلو ان ڈسٹریکشن سے, اصل زندگی کی طرف آؤ, اصل حقیقت کی طرف آؤ. یہ ساری ڈسٹریکشنز ہیں جو ہمیں نماز سے دور کرتی ہے, اللہ سے دور کرتی ہے. ہم سمجھتے ہیں لائف بہت اچھی جا رہی ہے, زندگی بہت اچھی جا رہی ہے, اسکیپزم کے قائل ہو چکے ہیں, میوزک پہ میوزک سنا جا رہا ہے, اور میوزک ہمیں بہت سی چیزیں بھلاتا ہے, اسی لیے میوزک از اے بگ ڈسٹریکشن. اوکے, تو اس لیے جب تک ہماری روٹین میں تحریک نہیں آئے گی, چینج نہیں آئے گی, تب تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. سو دا ریڈ پل انشاءاللہ ویل بی نوئنگ اے لاٹ اباؤٹ دیز تھنگس. ان پلگ, جیسے کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب کو اگر اس دور میں بچنا ہے, اس فتنے سے, ان ڈسٹریکشن سے, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگیوں میں کچھ بہتری آئے, کچھ چینج آئے, تو آپ لوگ کو ان پلگ ہونا پڑے گا. آج کا انسان ان پلگ نہیں ہے. اور میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ اب موبائل ڈیٹا کا بٹن ہے اور وائی فائی کا بٹن ہے, یہ ایک کموڈٹی بن چکی ہے, یہ ایک لگژری بن چکی ہے کہ انسان اس کو آف کرے گا تو وہ ایک لگزوریس لائف فیل کرے گا کہ میں فری ہو گیا ہوں, میرے پاس سوچنے سمجھنے کا ٹائم آ گیا ہے. تو وی ہیو ٹو تھنک کہ ہاؤ ٹو ان پلگ آور سیلوز. اور اسلام نے, دین اسلام, یقین کریں ان 10 ایئرز میں آپ کو بتا رہا ہوں, دنیا کے تمام سائنٹسٹ اور سائیکالوجسٹ یہ بات تسلیم کرنے والے ہیں کہ اسلام از دی آنسر. اسلامک ڈائٹ از دی آنسر, اسلامک روٹین از دی آنسر, اسلامک کمانڈمنٹس اینڈ ورشپ از دی آنسر. اس طرف آ رہے ہیں سارے کے سارے. اب ہمیں ان پلگ ہونے کے لیے, کیونکہ ہم اسپرچول بینگز ہیں, ہم مشینز نہیں ہیں, ہمیں ان پلگ ہونے کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز چاہیے. اب وہ ایکٹیویٹیز لوگ ڈھونڈتے ہیں ایکسرسائز میں, یوگا میں, اور ایک اسپرچول, ظاہر ہے بدھزم کا ایک پورا اسپرچول اسٹرکچر ہے اس میں. تو ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 وقت ان پلگ ہونے کا ٹائم دیا ہے کہ یہ 5 ٹائم تم ہر چیز سے فارغ ہو کے, ہر چیز جو ہے اس کو کمپلیٹ کر کے میرے پاس آؤ, میری عبادت کرو, وہ تمہاری سول کی ڈائٹ ہے, اور مجھے یاد کرو, میری یاد کو قائم کرو. جیسے اللہ کہتے ہیں نا, سو ریمبر می آئی ول ریمبر یو, مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. یہ رول ہے اصل میں. تو یہ بہترین ایکٹیویٹی ہے ان پلگ ہونے کی. 5 ٹائم نماز انسان پڑھے, لیکن تسلی کے ساتھ, حسن کے ساتھ. جو نماز پڑھنے کا حسن ہے, وضو اچھا کرے, وضو اچھا کر کے مسجد تک جائے, مسجد میں کچھ دیر بیٹھے, اذکار کرے. اور خواتین کے لیے ظاہر ہے گھر میں ہے, لیکن حسن کے ساتھ, اچھے اس مزاج کے ساتھ. ایک تو یہ ان پلگ ہے, باقی بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. سو ایز آئی ٹولڈ یو کہ ٹوڈے انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ دی موسٹ امپورٹنٹ بینگ, دیٹ از اللہ. میں آپ کے سامنے کچھ آیات رکھتا ہوں اور پھر حدیث رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے. سو پہلی آیا ہے سورہ الرعد کی, ورس نمبر 15. اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. Translation, and unto Allah alone falls in prostration whoever is in the heavens and the earth willingly or unwillingly. ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے, willingly یا unwillingly. اب اس سے کیا مراد ہے کہ ہر کوئی اللہ کے حکم کا تابع ہے. سجدہ کرنے سے یہ بھی مراد ہے, کیونکہ ہر چیز میں پتھر بھی ہیں, پہاڑ بھی ہیں, ہر چیز میں جانور بھی ہیں, ہر چیز میں نان مسلمز بھی ہیں. تو ہر انسان, چاہے وہ مسلم ہے, نان مسلم ہے, پتھر ہے, پہاڑ ہے, جو بھی ہے, وہ تابع اللہ کے ہیں. تو دیٹ از اللہ, دیٹ از دی پاور آف اللہ. کہ اللہ کہتے ہیں کہ میری پاور کے بغیر ایک ایٹم بھی نہیں ہل سکتا, الیکٹران بھی ریوالو نہیں کر سکتا ایٹم کے ارد گرد. پھر اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں, ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اور اللہ العزیز ہے, اللہ الحکیم ہے. العزیز کا مطلب ہے ایکسٹریملی پاورفل, ایک ایسی ہستی جس کی پاور سب سے زیادہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. تو العزیز اینڈ الحکیم کے بھرپور حکمت والا, انفائنائٹ وزڈم والا. کیونکہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے لائف کو دیکھتے ہیں اور یونیورس کو دیکھتے ہیں, ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. اللہ کے سامنے کیا کیا ڈائمنشن کھلی ہوئی ہے, کیا کیا پرسپیکٹیو ہے, آپ نہیں سمجھ سکتے. تو ہر انسان کی زندگی ڈیزائنڈ ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر ایک کا رزق متعین کر دیا ہے, کسی کو زیادہ دیا ہے, کسی کو کم دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن ہے.
اللہ की हिकमत के मुताबिक। फिर अल्लाह ताला अपने बारे में कहते हैं, Is he not best who responds to the desperate one when he calls upon him and removes evil and makes you inheritors of the earth? क्या अल्लाह बेहतरीन नहीं है जो किसकी आह सुनता है? उस शख्स की, उस इंसान की जो गम में है, जो इतना जिंदगी से अक चुका है, जिस पर इतनी मुसीबतें आ चुकी हैं, इतने टेस्ट और ट्रायल्स आ चुके हैं कि अकेले में रोने में उसके मुंह से आह निकल जाता है। जैसे एक भाई मुझे मिले, कहते कि बस अब तो बस हो गई है, और अब अक्सर मेरे मुंह से निकलता है कि अल्लाह बस अब मेरी बस हो गई। तो ये कौन सुन रहा है उनकी आह? अल्लाह ताला कहते हैं मैं सुन रहा हूं। क्या अल्लाह से बेहतरीन कोई है जो अपने बंदों की तन्हाई में आह को सुनता है? फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि इज देयर अ डीटी विद अल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक है? क्या कोई और हस्ती सुन सकती है वो आवाज? यूनुस अलैहिस्सलाम की आवाज समंदर की गहराइयों से अल्लाह ने सुनी, अंधेरों की गहराइयों से अल्लाह ने सुनी। तो दैट इज अल्लाह। लिटिल डू यू रिमेंबर, लेकिन तुम लोग तस्करा नहीं करते, तुम लोग भूल जाते हो, अल्लाह ताला को भूल जाते हो। और शैतान तुम्हें अल्लाह ताला के बारे में बदगुमान करता है। वो कहता है कि अल्लाह हेट्स यू। ये शैतान का एक बहुत बड़ा जो है वो जाहिर है एक हथियार है कि इंसान को ये फील कराना कि अल्लाह तुझे नापसंद करता है, या तेरे तो बहुत गुनाह है, या तू तो इस लायक ही नहीं कि अल्लाह से बात कर सके। तो अल्लाह से दूरी, अल्लाह ताला से इनसिक्योरिटी और अल्लाह ताला के बारे में बदगुमान होना, जैसे इशफाक अहमद रहीमहुल्लाह कहा करते थे ना कि जिंदगी में हर हमाकत कर लेना, लेकिन कभी ये हमाकत ना करना कि अल्लाह ताला मुझसे प्यार नहीं करते। ये जिंदगी की सबसे बड़ी हमाकत है। तो अल्लाह कहते हैं कि लिटिल डू यू रिमेंबर, तुम लोग याद दहानी नहीं करते, तुम लोग याद नहीं करते कि मैं हूं कौन। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, सूरह इन्फितार वर्स नंबर 6। ए इंसान, तुझे किस चीज ने अपने रब से गाफिल कर दिया जो कि करीम है। करीम से मुराद है जनरस है। और फिर अगली आयत में अल्लाह कहते हैं उसने तुझे बनाया, फैशन किया, प्रोपोर्शन किया, तुझे शेप दी, जिस तरह उसने विल किया तुझे शक्ल दी। जब माँ के पेट में तू था तेरी हिफाजत कौन कर रहा था? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर रहे थे। फिर जब तुम बड़े हुए हो तुम्हें किन किन हादसों से अल्लाह ताला ने बचाया। हमारे गुनाहों के बावजूद अल्लाह ताला हमें रोजाना माफ करते हैं। तो किस चीज ने गाफिल कर दिया अल्लाह से तुम्हें? तुम हर इंसान से उम्मीद लगाते हो, लेकिन अल्लाह ताला से तुम बदगुमान हो। तुम्हारे पास हर चीज का टाइम है, लेकिन नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है। और कितने मिनट्स लगते हैं? 15 मिनट अगर आप एक नमाज के लगा लें, अगर अच्छे से पढ़ी जाए तो 75 मिनट। 75 मिनट डिवाइडेड बाय 14, 40, 40 मिनट होते हैं एक दिन में, 24 घंटे में 1440, सॉरी 75 को 1440 से डिवाइड करें, शायद 6-7% बनता है। तो 6 से 7% दिन का हिस्सा अगर तुम अल्लाह को नहीं दे सकते, जो वो हस्ती है जो सबसे ज्यादा मैटर करती है जिंदगी में, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि हम डिसीव हो गए, इसका मतलब है कि हम खो गए, इसका मतलब है कि हमने उस हस्ती को इग्नोर कर दिया, यानी हमने अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। और वो हस्ती बार बार हमें बुलाती है, 5 times a day अल्लाह सुब्हानहू व तआला कॉल्स अस, हमारे फायदे के लिए। ये नहीं कि तुम्हारी इबादत से मुझे कोई फायदा होगा, मेरे तो पता नहीं करोड़ों एंजल्स, अरबों खरबों एंजल्स अल्लाह ताला की हमद बयान कर रहे हैं। मिराज के सफर पे जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि हर एक आर्म की लेंथ पे एक एंजल खड़ा हुआ है हेवंस में, हर एक आर्म की लेंथ पे, जो अल्लाह की हमद कॉन्टिन्यूसली बयान कर रहा है। दैट इज अल्लाह। तो अल्लाह ताला को जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे अपने फायदे की बात है। तुम वुजू करोगे, तुम अनप्लग हो जाओगे, तुम सजदा करोगे, ठीक है, उसके बॉडी के मेडिकल बेनिफिट्स कितने हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सो या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, किस चीज ने तुझे उस हस्ती से गाफिल कर दिया जो कि मोस्ट जेनरस है। ओ मैनकाइंड, व्हाट हैज डिसीव्ड यू कंसर्निंग योर लॉर्ड द मोस्ट जेनरस। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से एक हदीस बयान होती है, इन्नल्लाह ताला यक़ूलु या इब्न आदम तफर्रग ली इबादती अमला सदरका गिनयन व असुद्दु फ़क़रक व असुद्दा फ़क़रक। क्या ट्रांसलेशन है? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिपोर्ट हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, ये हदीस कुदसी है, जो हदीस में अल्लाह ताला की तरफ से बात है ना, उसे हदीस कुदसी कहते हैं। कहा कि ओ सन ऑफ एडम, ए आदम के बच्चे, बिजी योरसेल्फ विद माय वर्शिप, अपने आप को फारिग कर ले मेरी इबादत के लिए। उसका क्या होगा तुझे रिवॉर्ड? आई विल फिल योर हार्ट विद रिचेस एंड एलिविएट योर पॉवर्टी। मैं तेरे दिल को गनी कर दूंगा, मैं तुझे कंटेंट कर दूंगा, मैं तेरी टेंशन्स को दूर कर दूंगा, तेरे बर्डन्स को हल्का कर दूंगा,
اور میں تیری پاورٹی کو ایلیویٹ کر دوں گا, یعنی ختم کر دوں گا. نماز میں رزق ہے, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے نماز رزق کو بڑھاتی ہے. تو دیٹ حدیث از سو ٹچنگ ٹو می, یہ میں نے جب سنی تھی اٹ ٹچڈ می سو مچ کہ ہم کتنا فارغ کرتے ہیں اللہ کے لیے اپنے آپ کو. ہمارے پاس دنیا جہان کی چیزوں کا ٹائم ہے, لوگوں سے ملنے کا ٹائم ہے, ریلیٹیو سے ملنے کا ٹائم ہے. پرائیورٹی کی بات ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں میرے پاس آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے, کیونکہ آپ اس کی پرائیورٹی نہیں ہے. لیکن ایک اور بندے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے, چاہے وہ جتنے مرضی بزی ہوں, وہ کسی نہ کسی طرح ٹائم نکال لیں گے. چاہے انہوں نے جم کرنا ہے, اسائنمنٹ کرنی ہے, پب جی کھیلنی ہے, جو بھی کرنا ہے, ایک خاص دوست کے لیے ان کے پاس ٹائم ہوگا, جو مرضی ہو جائے. لیکن جو پرائیورٹی نہیں ہے اس کو وہ ہمیشہ یہی جواب دیں گے کہ جی آپ کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اپنے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے گا تو اس کا رزلٹ یہ ہے کہ میں غنی کر دوں گا. اور غنی ہونا کیا ہے, یہ ایک پورا کنسپٹ ہے, richness of the heart. Many of us are rich from our clothing, rich from our material outlook, but ہم میں سے کتنے لوگ اصل میں دل سے غنی ہیں. دل کا غنی ہونا کیا مراد ہے؟ کنٹینٹمنٹ, سیلف فلفلمنٹ. بہت سے لوگ کنٹینٹ نہیں ہیں, بے چینی ہے اندر. ہر وقت جو ہے وہ اچانک سے بیٹھے بیٹھے سیڈ ہو جاتے ہیں, اچانک سے بیٹھے بیٹھے ایک ہالونیس چھا جاتی ہے, اچانک سے بیٹھے بیٹھے کھو جاتے ہیں. اوکے, یہ ہے دل کا غریب ہونا. اور دل کی ریچنس کیا ہے کہ کم پہ بھی خوش ہو جانا, کانٹینٹ ہو جانا, تقدیر پہ کانٹینٹ ہو جانا, اللہ کے فیصلوں پہ کانٹینٹ ہو جانا, اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن پہ کانٹینٹ ہو جانا. اور دل کی ریچنس سے یہ بھی مراد ہے کہ اپنے دل میں کوئی کجی محسوس نہ کرنا, کوئی ریجیڈیٹی محسوس نہ کرنا اچھے کاموں کے لیے. اب جب اچھے کام ہمارے لیے مشکل بن گئے, نیکی ہمارے لیے پہاڑ جتنی بن گئی, اور برائی ہمارے لیے اتنی آسان بن گئی کہ ہم برائی کرنے کے لیے رات الارم لگا کے بھی اٹھ جائیں گے. آئی نو دس, کہ ظاہر ہے کہ جب ایک برا کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ بھی ہو جاتا ہے. جیسے ایک دنیاوی کام کرنا ہو, آپ رات 2 بجے اٹھ کے بھی 4 بجے اٹھ جائیں گے, میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. پتہ لگے صبح کانسرٹ ارینج کرانا ہے اسکول میں, 5 بجے پہنچنا ہے مینجمنٹ ٹیم میں, وہ عاطف اسلم آ رہا ہے, اس کا کانسرٹ ہے, رات 2 بجے سو کے 5 بجے اٹھ جائیں گے ہم. پرائیورٹی ہے نا, اور دنیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب نیکی مشکل ہو جائے, برائی آسان ہو جائے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دل میں غربت ہے, دل غریب ہے, دل میں رچنس نہیں ہے, کنٹینٹمنٹ نہیں ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا دل بڑا ہو, آپ کے دل میں رچنس ہو, تو فارغ کریں اپنے آپ کو, ٹائم نکالیں اللہ تعالیٰ کے لیے, اور پھر دیکھیں آپ کے مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں. کئی لوگ سے میں نے سنا ہے, ایک بھائی بہت مشکل سے گزرے تھے, 2 سال پہلے کا واقعہ ہے, اور 6-7 مہینے ہو گئے ان کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا, ان کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا, کوئی فیملی پرابلم تھی. اور ایک دن مجھے ملے and he was so happy, اور انہوں نے مجھے ایک سینٹینس کہا جو میں کبھی نہیں بھولوں گا. انہوں نے کہا کہ علی بھائی, all it took was one تہجد, that's it. لیکن 6 مہینے مجھے کبھی ٹائم نہیں ملا. مجھے لوگوں سے ملنے کا ٹائم مل گیا, مجھے لوگوں سے کہانیاں سنانے کا ٹائم مل گیا, لوگوں کی سننے کا ٹائم مل گیا, لیکن تہجد کا ٹائم نہیں مل رہا تھا. all it took was one تہجد, اور میرا مسئلہ حل ہو گیا. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ میکنگ دعا ایٹ دا ٹائم آف تہجد از لائک این ایرو وچ ڈز ناٹ مس اٹس ٹارگیٹ. تو باقی یہ کہ اللہ دعا آپ کریں اور نہ ملے یہ ایک الگ بات ہے, ظاہر ہے اللہ تعالیٰ وہی دیں گے جو بہتر ہے. لیکن یہ سینٹینس یاد رکھنے والا ہے کہ all it took was one تہجد. تو اپنے آپ کو فارغ کریں, ٹائم نکالیں اللہ تعالیٰ کے لیے, یہ آپ کے ہی لیے بہتر ہے. اور پھر یہ حدیث, انس بن مالک reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, Allah Almighty said, حدیث قدسی ہے, O son of Adam, if you call upon me and place your hope in me, I will forgive you without hesitation. اگر تم ہوپ میرے سے لگاؤ گے, امید میرے سے لگاؤ گے, تو میں تمہیں معاف کروں گا. Without any hesitation میں تمہیں معاف کروں گا. O son of Adam, if you have sins piling up to the clouds and then ask for my forgiveness, I will forgive you without hesitation. اور اگر تیرے گناہ آسمان تک جا رہے ہیں اور آسمان کی طرح پائل اپ ہو چکے ہیں, کلاؤڈز کی طرح, یعنی اتنے سنز ہو چکے ہیں کہ تم اسراف کر چکے ہو, اور تم مجھ سے معافی مانگو گے, میں تمہیں معاف کروں گا. لیکن سچے دل سے توبہ کرو گے, میرے پاس آؤ گے, میرے سے بات کرو گے, مجھے ریکگنائز کرو گے, تو میں تمہیں معاف کروں گا. تو کوشچن یہ ہے کہ کیا ہمارے ہوپس اللہ تعالیٰ سے لگے ہیں یا ہمارے ہوپس کریشن سے لگے ہیں. میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں, میں حیران ہوں کہ ہم ایک انسان کے لیے راتیں جاگ لیتے ہیں, ہم اس کے لیے اپنی ڈیسیجنز چینج کر لیتے ہیں, کیریئر کے جو ہماری لائن ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں ایک انسان کو پانے کے لیے, ایک انسان کے پیچھے دوڑتے ہیں,
اور بعد میں ہمیں کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ملتا, بعد میں ہمیں جو ہے وہ ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں نے اتنا کچھ کیا اور آگے سے رزلٹ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہے وہ مثالیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں بتا رہے ہیں, حدیث میں بتا رہے ہیں کہ تم میرے سے امید لگاؤ, تم میرے پاس آؤ, تم میرے سے مانگو, پھر دیکھو کہ تمہارا مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اور امید لگانے کے حوالے سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں, ان کی ایک کتاب ہے kalamullah.com پہ آپ جائیں تو وہاں پر ایک کتاب ہے ابن تیمیہ کی, آئی تھنک ریلیف فرام ڈسٹریس, یس ایگزیکٹلی یہ نام ہے, ریلیف فرام ڈسٹریس سے ریلیف کیسے ملنا ہے. اوکے, یہ کتاب ہے. وہ کتاب اس آیت کی تفسیر ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. صرف ایک آیت کو پکڑا ہے ابن تیمیہ نے اور پوری کتاب لکھ دی. اس میں وہ ایک بات لکھتے ہیں کہ اسلاف جان بوجھ کر یہ دعا کرتے تھے, یہ بھی ایک دعا تھی ان کی کہ ہماری دعائیں ڈیلے ہوں, ہماری دعاؤں کی قبولیت ڈیلے ہو. اب یہ ہمارے لیے, ہم جیسے لوگوں کے لیے جو دنیا میں بہت ڈوبے ہیں, بڑی عجیب بات ہے. ہم تو چاہتے ہیں یوں دعا قبول ہو, میں اللہ سے مانگوں اور چیز میرے سامنے ہو, چاہے وہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. اسلاف کہتے تھے کہ ہم جان بوجھ کے وش کرتے تھے کہ دعائیں ڈیلے ہوں. کیوں؟ کیونکہ جب بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے اس کا تعلق ہی اللہ سے اور ہوتا ہے, تو وہ اس تعلق کو انجوائے کرتے تھے کہ ہم تکلیف میں ہیں, ہم کسی ڈسٹریس میں ہیں, بس ہم دعائیں کیے جائیں. تو یہ تعلق انہیں بہت لطف دیتا تھا. یہ ایک بہت ہائی لیول کی بات ہے. بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, مصیبتیں آتی ہیں, مشکلیں آتی ہیں, انسان پر بہت سے فیزز آتے ہیں, اور اس فیز میں اگر اللہ سے آپ کنیکٹ کر جائیں تو یہ آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے, اور اس فیز میں اگر اللہ سے دور ہو جائیں تو پھر یہ شر ہے بہت بڑا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے آدم کے بچے, اگر تیرے سنز پائل اپ کر جائیں کلاؤڈ جتنے, تب بھی میں تجھے معاف کروں گا اگر تو مجھ سے معافی مانگے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا, او سن آف ایڈم, اف یو کم ٹو می ود انف سنز ٹو فل دی ارتھ اینڈ دین یو میٹ می وداؤٹ ایسوسیٹنگ اینی تھنگ ود می, آئی ول کم ٹو یو ود انف فارگیونیس ٹو فل دی ارتھ. اگر تو مجھ سے ملاقات کرے اور تو مجھ سے معافی مانگے اور تیرے سنز ارتھ کو فل کرے ہوئے ہیں, یعنی انفائنائٹ سنز ہیں, اور تو مجھ سے معافی مانگے گا تو میں تجھے بالکل اتنی فارگیونیس کے ساتھ معافی کروں گا جتنے تیرے سنز, اور نہ صرف معاف کروں گا, تیرے سنز کو میں ریوارڈز میں کنورٹ کروں. سچ از اللہ کہ نہ صرف گناہ معاف ہوئے بلکہ گناہوں کو ریوارڈز میں کنورٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اتنا آسان ہے. ایک انسان کو منانا کتنا مشکل ہے, انسان کو منانے میں انسان بہت ذلیل ہوتا ہے, اللہ کو منانا کتنا آسان ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے وہ مثالیں جس سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس ہستی کو اگنور کر رہے ہیں. ابو ذر reported, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, Allah Almighty says, whoever comes with a good deed will have the reward of 10 like it and even more. جو کوئی اچھا عمل کرے گا میں اسے 10 ریوارڈز دوں گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا کا ریوارڈ کیا ہے؟ ضروری نہیں کہ آپ کو پیسوں کی شکل میں مل جائے یا آپ کو کوئی ریوارڈ ایز این مٹیریلسٹک ریوارڈ مل جائے. عزت ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کنٹینٹمنٹ ہے, اچھی نیند ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے دوست ہیں, اچھا لائف پارٹنر ہے, اچھی فیملی ہے, اچھی لائف ہے, عزت والی لائف ہے. یہ ریوارڈز ہیں. And whoever comes with an evil deed will be recompensed for one evil deed like it or he will be forgiven. اور جو گناہ کرے گا تو گناہ 1 لکھا جائے گا, 10 نہیں لکھے جائیں گے. ریوارڈ کرے, اچھا کام کرے گا تو 10 لکھے جائیں گے, گناہ کرے گا تو 1 لکھا جائے گا. تو یہ اللہ کی ذات ہے. He is all merciful, compassionate. When Allah subhanahu wa ta'ala created the throne, he wrote over it, verily my compassion overcomes my wrath. بے شک میری رحم دلی, میرا compassion میرے غصے پہ حاوی ہے. اللہ تعالیٰ is all merciful for the creation. تو اس میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتا ہوں کہ یہ حلیۃ الاولیاء ایک کتاب ہے, اس میں کچھ واقعات صحیح ہیں. تو ون آف دا صحیح انسیڈنٹس کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور اس کے بہت سے سنس تھے. مطلب یو کین امیجن, ڈرنک کارڈ ہوگا, ظاہر ہے کہ چوری کرتا ہوگا, رابری کرتا ہوگا, واٹ ایور. وہ اتنا تنگ آئے وہاں کے لوگ کہ انہوں نے کہا کہ اس کو دور دراز کسی علاقے میں چھوڑ آتے ہیں چینز باندھ کے, کیونکہ بہت فساد مچاتا ہے. تو وہ اس دور کے جو نبی تھے ان سے انہوں نے مشورہ کیا, مشورہ کر کے اس کو چینز میں باندھا, دور پھینکا. یعنی اس کے سنز اتنے زیادہ تھے, وہ اتنے تنگ تھے, انہوں نے کہا مرتا ہے تو مرے. اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نبی کو وحی آئی, اور وحی میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا ایک ولی فوت ہو گیا, تم نے اسے غسل نہیں دیا. اور وہ نبی اتنا حیران ہوئے, ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ کون فوت ہو گیا, اللہ کا ولی جس کو میں نے غسل نہیں دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں اس علاقے میں جاؤ اور جا کر دیکھو. تو جب وہ وہاں پہنچے اپنی قوم کو لے کے, اتنا حیران ہوئے کہ یہ تو وہی بدکار آدمی ہے جس نے ناک میں دم کیا ہوا تھا, تو یہ شخص ولی کیسے بن گیا.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے مرنے سے پہلے ایک دعا کی تھی اور وہ دعا مجھے اتنی عزیز ہے, اتنی پسند آئی کہ اگر وہ دعا سے پوری انسانیت کو بھی بخشوانا چاہتا میں بخش دیتا. اور وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ اگر مجھے معاف کرنے سے تیری عزت میں کوئی کمی نہیں آتی تو مجھے معاف کر دے, اور اگر مجھے سزا دینے سے تیری عزت بڑھتی ہے تو مجھے سزا دے. بہت ہی خوبصورت ورڈز ہیں. دیکھیں نا, اللہ نوز بیسٹ کہ کون اللہ سے ریپینٹ کر لے, کس طرح سے ریپینٹ کر لے, اس لیے جج نہیں کرنا چاہیے کسی کو. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا ایکٹ کسی کا پسند آ جائے. تو یہ ہوپ کے بارے میں ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا. سو اللہ سیز کہ 10 ریوارڈز ایک ڈیڈ کے ملیں گے, اچھے ڈیڈ کے, اور ایک گناہ کا ایک گناہ, ایک ایول ڈیڈ کا گناہ ملے گا. Whoever draws close to me by the length of a hand, I will draw close to him by the length of an arm. یہ میٹافورک ہے, ایگزامپل ہے. تم ایک ہاتھ کے ڈسٹنس سے میرے قریب آؤ گے, میں ایک آرم کے ڈسٹنس سے تمہارے قریب آؤں گا. یعنی تم ایک سٹیپ لوگے, اللہ تعالیٰ 10 سٹیپس لیں گے تمہاری طرف. سٹیپ لے کر تو دیکھو, ہم سٹیپ بھی نہیں لیتے. اور پھر کہا whoever draws close to me by the length of an arm, I will draw close to him by the length of a fathom. یعنی وہی پیرامیٹر پہ ہے کہ جو اور قریب آئے گا میں اس کے 10 ٹائمز اور قریب آؤں گا. whoever comes to me walking, I will come to him running. جو چل کر آئے گا میں دوڑ کر آؤں گا. whoever meets me with enough sins to fill the earth, not associating anyone with me, یعنی شرک نہ کیا ہو, I will meet with him as much forgiveness. تو میں اس کو اتنی ہی forgiveness کے ساتھ ملوں گا. تو یہ اللہ کی ذات ہے کہ آپ ایک سٹیپ لیں گے, اللہ تعالیٰ 10 سٹیپس لیں گے. آپ چل کر آئیں گے, اللہ تعالیٰ دوڑ کر آئیں گے, آپ کو ویلکم کرنے آئیں گے. اوکے, اس لیے اللہ تعالیٰ یہ غفلت میں کبھی نہ آئیے گا, نہ ہی اس حماقت میں کبھی پڑیے گا کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں, یا اب میں کیا کروں اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے, ہر چیز تو حرام ہے, وہ حرام میں کرتا ہوں. تو سٹریس میں آ کے انسان اللہ سے ہی بات کرنا چھوڑ دیتا ہے, کہتا ہے بس میں نے کرنا ہی حرام ہے تو چھوڑو, اللہ تعالیٰ سے کیا بات کرے. تو یہ حماقت ہے, یہ شیطان کا بہت زبردست اسٹریٹجی ہے کہ ہمیں اللہ سے بدگمان کر دیں. تو بدگمانی کبھی نہیں کرنی, اور وہ حدیث فالو کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فارمولا بتایا کہ فالو این ایول ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ. کوئی گناہ ہو گیا ہے, کسی کو آپ نے کوئی ظاہر ہے حقوق العباد میں کمی ہو گئی ہے, یا کوئی پرسنل سن ہو گیا ہے, اللہ کی حدود پامال ہو گئی ہیں, جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا وہ اکیلے میں کر لیا ہے, تو ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا, پروکریسٹینیٹ نہیں کرنا, اتنا زیادہ ریگریٹ میں نہیں چلے جانا کہ بس اب زندگی ختم ہو گئی, اب تو میں بالکل ہی بیکار ہو چکا ہوں. رسول اللہ سیڈ فالو بیڈ ڈیڈ بائی گڈ ڈیڈ, بس خلاص, تاکہ دل پہ وہ کالا دھبا نہ پڑے جس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے دل بہت ڈارکن ہو جاتا ہے, پھر نیکی نہیں لگتی, برائی نہیں لگتی. اور یہ ہم نے خود فیل کیا ہے, ایک دور میں برائیاں بالکل برائی نہیں لگتی تھی. یہ تو پرسنل ہمارا ایکسپیرینس ہے. میری لائف پاسٹ میں ایسی ہے کہ بہت سی برائیوں میں انوالو تھے, وہ لگتی ہی نہیں تھی برائی. یہ کنڈیشن آف ہارٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور اب وہ چیز اتنی برائی لگتی ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ کسی دور میں ہم یہ بھی کرتے تھے. تو اٹ آل ڈیپینڈز آن دا کنڈیشن آف دی ہارٹ. قلب جو ہے نا, یہ بہت سائنس ہے قلب کی کہ قلب اصل میں ہے کیا. And then Allah subhanahu wa ta'ala said this hadith is really should be our constitution. Whoever is concerned about the hereafter, دیکھیں priorities, it's all about priorities. جو کوئی ہیئر آفٹر کے بارے میں کنسرنڈ ہے, ہیئر آفٹر کے بارے میں کون کنسرنڈ ہوتے ہیں, کیسے کنسرن شو کرنا ہے. ایک ایٹیٹیوڈ یہ ہے, ایک جو ہے وہ اگزامپل یہ ہے, اگر کسی کو آپ نے دیکھنا ہے نا وہ ہیئر آفٹر کے بارے میں کتنا کنسرنڈ ہے, اس کی روٹین گواہی دے گی کہ وہ آخرت پہ نظر ڈالے ہوئے ہیں. اس کی روٹین میں لوگوں کی مدد کرنا ہوگا, کسی کے چہرے پہ اسمائل لانا ہوگا, کسی کے بارے میں برا فیل نہیں کرنا ہوگا, اس کی روٹین میں لوگوں کو فورگیو کرنا ہوگا, کیونکہ وہ اللہ سے امید لگا رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے تو میں اس کی مخلوق کو معاف کروں, میں اتنا ریجڈ نہ ہوں. اس کی روٹین میں نماز ہوگی, اس کی روٹین میں وہ کام ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہے ہیں, اس کا کیلنڈر سیٹ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق. تو دس شوز کہ وہ کنسرنڈ ہے ہیئر آفٹر کے بارے میں. تو جو کوئی ہیئر آفٹر کے بارے میں کنسرنڈ ہے, اللہ ول پلیس richness in his heart, اللہ اس کے دل کو غنی کر دے گا. bring his affairs together, اس کے معاملات کو سمیٹ لے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے معاملات پھیلے ہوئے ہیں, کبھی ادھر سے ٹینشن آتی ہے, کبھی پڑھائی کا سٹریس ہے, کبھی جو ہے وہ اولاد کی طرف سے ٹینشن ہے, کبھی فیملی کی طرف سے ٹینشن ہے, کبھی کوئی دوست ٹینشن دے دیتا ہے, کبھی اسپاؤس ٹینشن دے دیتا ہے, کبھی بزنس میں لاس ہو جاتا ہے. یہ زندگی کے معاملات ہیں. تو ہمارے افیئرز اتنے پھیل چکے ہیں کہ اب ہم یہی سوچتے ہیں کہ یار کریں تو کیا کریں, نہ نماز پڑھنے کا ٹائم ہے, نہ اللہ سے بات کرنے کا ٹائم ہے. تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا پرائیورٹی بن گئی. دنیا کے افیئرز, صحابہ کے نزدیک اوقات ہی کوئی نہیں تھی دنیا کی, اسی لیے وہ بہادر تھے, اسی لیے کریجیس تھے, اسی لیے ان کا پرپز, ان کا مشن, ان کا ویژن
وہ چلتا رہتا تھا, جو مرضی سچویشن کریٹ ہو جائے, سرکمسٹانسز ان کو نہیں روکتے تھے, وہ چلتے رہتے تھے اپنی منزل کی طرف. منزل کی طرف جانے سے وہ رکتا ہے جو ڈر جاتا ہے دنیا کے پرابلم سے, تو وہی ڈرے گا جس کے لیے امپورٹنس بہت ہے دنیا کی. تو دنیا کی امپورٹنس کیا ہے؟ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے, راستے میں ایک مری ہوئی بکری تھی, اس کا کارکس یعنی کہ بوسیدہ اس کا جسم تھا, سڑ چکا تھا, گل چکا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس کو کوئی لینا چاہے گا, will some of you like to purchase this؟ تو صحابہ نے کہا اس کو کون پرچیز کرے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت اس سے بھی کمتر ہے. تو یہ دنیا کی حقیقت ہے. ہم دنیا کی ٹینشنوں پہ روتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, پرسپیکٹو چھوٹا سا ہے نا, مایوپک ویژن ہے. صحابہ کا ویژن ہی آخرت تھی. وہ ہنس رہے ہوتے تھے دنیا کے مسائل پہ, بہادری سے مقابلہ کر رہے ہوتے تھے کہ چلو 60 سال 50 سال کی زندگی گزر ہی جائے گی, ریوارڈ اللہ کے پاس ہے, صبر کرو, دل کو بڑا کرو, مقابلہ کرو زندگی کی مصیبتوں کا, مشکلوں کا, اللہ تعالیٰ اسٹرینتھ دے گا تمہیں. یہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا. تو بہرحال ہمارے افیئرز جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں, اور وجہ یہی ہے ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ نہیں کیا. ہر چیز کے لیے فارغ کیا ہوا ہے, لیکن اللہ کی جب بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. Whoever is concerned about the world and the world will come to him although he is reluctant to it. کس کے لیے؟ جو آخرت کے بارے میں کنسرنڈ ہے, دنیا اس کے پیچھے بھاگے گی, وہ دنیا کے آگے بھاگے گا. میں آپ کو کیا اگزامپل دوں؟ دیکھیں جنید جمشید رحمہ اللہ سے زیادہ بڑی اگزامپل کوئی ہے؟ جنید جمشید رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے زندگی میں بڑا کچھ کیا, لیکن خدا کی قسم سکون ملا ہے تو وہ ایبٹ آباد یا پتہ نہیں کون سے علاقے کا انہوں نے نام لیا کہ وہاں کی ایک مسجد میں پھٹی ہوئی ٹاٹ کے اوپر بیٹھ کے مجھے سکون ملا. میں دنیا کے 5 اسٹار ہوٹلز میں رہا ہوں, لیکن اصل سکون ملا تو وہ اس ٹاٹ پہ بیٹھ کے ملا. یہ سینٹینس کافی ہے. اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں غنی کیا. ایک باری آئی کہ ان کے پاس 1 روپیہ نہیں تھا, بٹ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رچ کیا انہیں. اور اکثر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت دے. اور دیکھیں وہ ایک اچھے دینی کام سے واپس آ رہے تھے, اور ایئرپلین کریش میں کنفرم شہادت ہے, انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے. تو دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی, تم دنیا کے آگے بھاگو گے. میں نے یونیورسٹی میں میرے ایک دوست تھے, وہ ٹاپر بھی تھے, اور وہ ہر وقت کسی نہ کسی پروڈکٹیو کام میں لگے ہوتے تھے. کبھی کسی سٹی جا رہے ہیں, کبھی کہیں جا رہے ہیں لیکچرز دروس دینے کے لیے. ہم حیران ہوتے تھے کہ یہ پڑھتے کب ہیں, لیکن وہ ٹاپر بھی تھے, ون آف دی ٹاپرز تھے, ٹاپ 3 میں تھے. انجینئرنگ بہت مشکل ہوتی ہے, ہم پڑھ کے تھک جاتے تھے, ہمارا جی پی اے وہی 2.5 3 کے درمیان آتا تھا, وہ 3.5 3.6 پر بیٹھے ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتا ہے, ایگزامپلز دکھاتا ہے کہ ٹائم میرے کنٹرول میں ہے, ٹائم میرے ہاتھ میں ہے, اور تم اگر میری رسپیکٹ نہیں کرو گے, میری قدر نہیں کرو گے, تو پھر تمہارے لیے معاملات مشکل ہو جائیں گے. اسی طرح زندگی ڈیزائن ہوئی ہے. ہم کسی نہ کسی کو فالو کرتے ہیں, ہم کسی نہ کسی کے پیچھے بھاگتے ہیں. اگر ہم اللہ کے پیچھے نہیں بھاگیں گے, ہم سوسائٹی کے پیچھے بھاگیں گے. سوسائٹی کے پیچھے نہیں بھاگیں گے, ہم میڈیا کے غلام بن جائیں گے. وہ ہمیں جو دکھائیں گے ہم وہی کرنا چاہیں گے. تو ٹرو فریڈم اللہ کو فالو کرنے میں. سو دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی, تم دنیا کے آگے. Whoever is concerned about the world, Allah will place poverty between his eyes. اور جو دنیا کو کنسرن بناتا ہے, دنیا کو کنسرن بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ کمائی چھوڑ دینی ہے, پڑھائی چھوڑ دینی ہے, ہر وقت اللہ اللہ کرنا ہے. دنیا کو کنسرن بنانے سے مراد ہے کہ دنیا کو گول سمجھنا. جیسے جم کیری کا کوٹ میں نے لاسٹ ویک آپ کو دکھایا تھا, اس نے کہا کہ I wish everyone should get rich and famous so that they may know this is not the answer. تاکہ ان کو پتہ لگے یہ آنسر نہیں ہے. تو دنیا کو پریفرنس بنانے کا مطلب ہے کہ گریڈی ہو جانا, سیلفش ہو جانا, سیلف سینٹرڈ ہو جانا, اور ظاہر ہے کہ دنیا کے پیچھے کچھ اس طرح سے بھاگنا کہ ساری تگ و دو دنیا کے لیے. اور مٹیریلسٹک سوسائٹی کے جو اس وقت آؤٹ کمز ہیں وہ آپ کے سامنے. ہر بندہ لالچی ہو چکا ہے, ہر بندے کو اپنی پڑی ہوئی ہے, ہر بندہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے. ہمیں ایسی سٹیٹمنٹس سننے کو ملتی ہیں کہ نہیں جی منی از دا گیم چینجر, نہیں جی پیسہ ہی سب کچھ ہے, اصل چیز پیسے کی ہے. تو پیسہ 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 وہ کرتے کرتے اب ہماری جو حالت ہوگی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو جو کوئی بھی دنیا کو کنسرن بنا لے گا یعنی گریڈی ہو جائے گا, اللہ کو اگنور کر کے دنیا کے پیچھے بھاگے گا, تو پھر کیا ہے کہ اللہ ول پلیس پاورٹی بٹوین ہز آئیز. اللہ اسے غریب کر دیں گے. غریب سے مراد لٹرلی غربت نہیں ہے, غریب سے مراد ہے کہ اس کا پرسپیکٹو چھوٹا سا ہو جائے گا. بٹوین ہز آئیز پاورٹی یعنی اس کا مایوپک ویژن ہوگا, اس کا چھوٹا سا پرسپیکٹو ہوگا, اس کا دل بڑا نہیں ہوگا. اور پھر کیا ہوگا کہ ڈس آرڈر ہز افیئرز اینڈ ہی ول گیٹ نتھنگ آف دا ورلڈ بٹ واٹ از ڈکریڈ فار ہم. اللہ تعالیٰ اس کے افیئرز کو پھیلا دے گا,
समेटने की बजाय। और यही है कि हमारे टाइम में बरकत क्यों नहीं, हमारी लाइफ में बरकत क्यों नहीं है, क्योंकि हमने उस एंटिटी को, उस बीइंग को इग्नोर किया हुआ है। और इससे बड़ी बगावत कोई नहीं हो सकती। लोग क्वेश्चन करते हैं कि व्हाई शुड आई वर्शिप अल्लाह। इट इज जस्ट लाइक क्वेश्चनिंग व्हाई शुड आई ओबे माई मदर। इट इज जस्ट लाइक क्वेश्चनिंग व्हाई शुड आई ओबे माई फादर। किया क्या है मेरे बाप ने? कुछ भी नहीं किया। माँ ने क्या किया है मेरे लिए? कुछ भी नहीं किया। ये सवाल पूछना कि मैं अल्लाह की इबादत क्यों करूं, मैं अल्लाह के पास क्यों जाऊं, ये सवाल इटसेल्फ एक बहुत ही गमज़दा सवाल है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सौ की ये सोच बन गई है कि मैं क्यों करूं अल्लाह ताला के लिए। तो किसी के लिए तो करना है, इज्जत इसी में कि अल्लाह के लिए कर लें। दूसरों के लिए करेंगे तो जलालत आपका जो है मुकद्दर बन जाएगी, वो हम सब ने देखा है। बहरहाल इसका ये मतलब नहीं दूसरों के साथ अच्छाई नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे दोस्त होते हैं, उनसे उम्मीद भी लगानी चाहिए, उनके पास भी बैठना चाहिए। ये एक मैं अलग पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ जो कि आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि अल्लाह को इग्नोर करके नहीं, अल्लाह को डिसप्लीज करके नहीं, फिर कामयाबी नहीं है। हम अल्लाह को डिसप्लीज करके दूसरों को प्लीज करते हैं। हमें पता है चीज़ गलत है, हमें पता है हमारे दोस्त गलत राह की तरफ जा रहे हैं, गलत चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम इग्नोर करते हैं, हम उन्हें ज्वाइन करते हैं, अल्लाह के अहकामात को हम साइड लाइन करते हैं। तो फिर क्या है कि तुम्हारे अफेयर्स को अल्लाह फैला देगा, फिर तुम बरकत ढूंढते फिरोगे, फिर तुम टाइम ढूंढते फिरोगे, टाइम तुम्हें कोई नहीं मिलने वाला। ये भी अल्लाह की रहमत है। ये मत समझें कि अल्लाह ताला को कोई खुशी होती है हमें पनिश करके, हमारे अफेयर्स को फैला के। ये हमें वापस लाने का तरीका है। जैसे पेरेंट्स कभी कभी रीइंफोर्समेंट करते हैं, पनिशमेंट देते हैं बच्चे को, उस्ताद बहुत से तरीके यूज करता है बच्चे को वापस लाने के लिए। ये भी अल्लाह की रहमत है। ये तो पर्सपेक्टिव की बात है ना। कुछ लोग इसको समझते हैं कि अल्लाह ताला पता नहीं क्यों इतने गुस्से वाले। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। तो अल्लाह के कुछ एट्रीब्यूट्स पे हम बात करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह इज अल हकीम। अल्लाह के नामों के बारे में स्टडी करना, उन नामों के सीक्रेट्स को जानना, उनकी रूह को पहचानना, ये मैं समझता हूँ कि मैंडेटरी है आप सब के लिए। 99 नेम्स खोलकर कभी उन्हें पढ़ें, उनको समझने की कोशिश करें कि इस नाम का मतलब क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। हर नाम का आपकी लाइफ पे कोई ना कोई इम्पैक्ट है। अल हकीम का इम्पैक्ट क्या है हमारी लाइफ पे? अल हकीम मीन्स दी मोस्ट वाइज, फुल ऑफ विजडम। अब हमें सूरह कहफ में एक वाकया मिलता है कि खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम जब सफ़र पर गामज़न थे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती में शगाफ डाल दिया जिस कश्ती में वो सफ़र कर रहे थे, यानी एक होल क्रिएट किया और कश्ती डूब गई, सिंक कर गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि प्रॉफिट थे, नबी थे, उन्हें गुस्सा चढ़ा। उन्होंने कहा ये आपने क्या किया, ये गरीब आदमी की कश्ती थी, आपने जो है वेस्ट कर दी। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने बाद में जो जवाब दिया 3 चीज़ों के बाद, वो ये था कि देखो आगे एक जालिम हुक्मरान था, बादशाह था, उसने कश्ती हथिया लेनी थी, मैंने सिंक कर दी, कुछ देर बाद ये ऊपर आ जानी थी और उस बंदे को मिल जानी थी। लेकिन तुम जिस माइंडसेट के साथ देख रहे हो तुम्हें अपेरेंट नजर आ रहा है। वो अपेरेंट क्या है कि मैंने कश्ती का नुकसान कर दिया। अब इसी तरह हमारी लाइफ्स में कई जगह हमें ठोकरें लगेंगी, हमें दाग लगेंगे, ठीक है, हमें हमारी ज़िंदगी में शगाफ डलेगा, कोई ठोकर लग के कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा और फिर लोग पूछते हैं ना वाई मी, मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों। कुछ तो हमारी गलतियां होती हैं, बल्कि मेजॉरिटी हमारी गलतियां होती हैं। सूरह यूनुस में है चैप्टर 10 वर्स 44, अल्लाह कहते हैं अल्लाह इंसान पे जुल्म नहीं करता, इंसान खुद जुल्म करता है अपने आप पे, डिसीजंस गलत लेके। उसे पता है सही क्या गलत क्या। अगर उसने कुरान नहीं पढ़ा तो एटलीस्ट उसकी फितरत उसे बताती है, सिक्स सेंस बताती है ये चीज़ गलत है। तो कुरान पढ़ लिया, ये तो एक एडिशनल बेनिफिट है। तो बहरहाल कभी कभी ऐसी ठोकरें लगती हैं, इंसान का कोई कसूर नहीं होता, तो अल्लाह की हिकमत है इसमें। अल्लाह एक ठोकर दिलवा के कोई बहुत बड़ी ठोकर से बचाता है इंसान को। एक वीडियो भी है इस पर, मैं वीडियो अक्सर दिखाया करता हूँ कि एक छोटी सी बच्ची एक स्ट्रीट में जा रही है और आगे एक शार्प सा टर्न है, वहाँ से गाड़ी आने वाली है। उस बच्ची को नहीं पता आगे से गाड़ी आने वाली है। ये रियल वीडियो है यूट्यूब पे, आई विश आई कुड शो इट, अभी मेरे पास है नहीं। तो सीसीटीवी कैमरास लगे हैं स्ट्रीट में। वो बच्ची पता नहीं किसकी है, बहरहाल गुम गुमा के वहाँ पर सड़क पे चल रही होती है। गाड़ी जब आने लगती है एकदम बच्ची को ठोकर लगती है, बच्ची गिर जाती है, गाड़ी उसके ऊपर से गुजर जाती है, बच्ची खड़ी हो जाती है। इसमें क्या हिकमत है कि अगर उसको ठोकर ना लगती गाड़ी ने उसे हिट करना था, उसके माँ बाप ने परेशान होना था, माँ बाप ने रोना था कि बच्ची हमारी मारी गई। ये छोटी सी एग्जाम्पल ही काफ़ी है हमारे लिए अगर कोई समझना चाहता है। बात असल में पॉजिटिव माइंडसेट की, चीज़ों की इंटरप्रिटेशन की, पर्सपेक्टिव की। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। जिसने समझना है वो समझ जाएगा कि हमें भी ठोकर लगती है ताकि हम एक बहुत बड़े मसले से बच सकें। और ये चीज़ें हमारे सामने क़यामत वाले दिन खुलेंगी और हम सजदे में गिर जाएंगे कि वाकई अल्लाह आपने मुझे कितने बड़े हादसे से बचा लिया। बहुत से लोग एक जगह ज़ाहिर चाहते हैं मेरी शादी हो जाए
اور وہاں پر نہیں ہو پاتی, کبھی کبھی منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں, لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا, کبھی کبھی نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. آپ کو کیا پتا وہ چیز آپ کے لیے اچھی تھی کہ بری تھی, یہ تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا نا. کل کو ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے کہ میں غلط سائٹ پہ جا رہا تھا, اللہ نے مجھے بچا لیا. اور سوال کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ نہیں سفرنگ کرا کے کیوں بچایا, کیونکہ سفرنگ نیسیسٹی ہے لائف میں. اگر ہم پین سے نہیں گزریں گے ہم پین کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے. اگر عمران خان صاحب کی والدہ کو کینسر نہ ہوتا تو شوکت خانم کبھی نہ بنتا. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر پین سے نہیں گزرا کوئی تو وہ کیوں کسی کی مدد کرے گا. تو سم سارٹ آف سفرنگ از نیسیسری, بٹ انسان بہت زیادہ جب سفر ہوتا ہے وہ اس کا خود کا قصور ہے, اس کے مائنڈ سیٹ کا قصور ہے. نیکسٹ ایٹریبیوٹ از الحفیظ, دی گارڈین. اللہ تعالیٰ ہماری کیسے حفاظت کرتا ہے, کس کس طرح حفاظت کرتا ہے. اگر ہمارے سامنے حقیقت کھل جائے تو یہی حقیقت کافی ہوگی. میں تو کہتا ہوں 5 نمازیں فرض ہیں, اصل میں 50 نمازیں فرض ہونی تھی. زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے. بہرحال کس طرح حفاظت کر رہا ہے ہمیں اللہ نے, کیا کیا پروٹیکشن دی ہوئی ہے. ہماری آئی لیشز کس طرح ڈیزائن ہیں, ڈسٹ کو کس طرح ریزسٹ کرتی ہیں, نوسٹرلز جو ہیں ان کا کیا کام ہے, ہمیں چھینک کیوں آتی ہے. اگر آپ صرف اس سائنس میں کبھی پڑھ لیں کہ ہمیں چھینک کیوں آتی ہے, وائی ڈو وی سنیز, تو آپ اللہ کا اتنا شکر ادا کریں گے. یہ میکینزم ہے باڈی کا. پھر ہمارا امیون سسٹم کس طرح سے ورک کر رہا ہے. اوکے, یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا, اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. پہچانو اللہ تعالیٰ کو, یہ اللہ کی کریشن ہے, اللہ تعالیٰ کی دین ہے. تو اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے. اور پھر یہ آیا سورہ الانعام کی ورس 59 کہ not a leaf falls but he knows it. پتا بھی نہیں گرتا لیکن اللہ کو پتا ہے. تو جب پتا گرنے کا اللہ کو پتا ہے تو انسان کے گرنے کا اللہ کو نہیں پتا ہوگا, جو کہ اللہ کی بیسٹ کریشن ہے. تو انسان گرے گا, ٹھوکر کھائے گا, دکھ میں جائے گا, اللہ کو پتا ہے. بس ایک بار بلا لو اللہ کو, اس آہ میں اللہ تعالیٰ کو پکار لو کہ یا اللہ بس ہو گئی ہے, یا اللہ مدد کر دیں, یا اللہ اس چیز سے جان چھڑوا دیں, یا اللہ میں حرام سے بچنا چاہتا ہوں مجھے بچا لیں, یا اللہ میں تنگ آ گیا ہوں اس زندگی سے, اس لائف سٹائل سے, مجھے نکال لیں. دیٹس اٹ. یہ کہنے کی دیر ہے اور اللہ 10 سٹیپس لیں گے. آپ نے ایک سٹیپ لیا, آپ نے ایک بات کی, اللہ تعالیٰ 10 سٹیپس لیں گے. اوکے, تو پازیٹیو رہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی یہ نہ سوچیں وہ آپ کی نہیں سنیں گے. اینڈ دین سورہ طور ورس نمبر 48, سو endure patiently under the judgment of your Lord, for verily you are under our eyes. پیشنٹ رہو, صبر سے اللہ تعالیٰ کے ججمنٹ کا انتظار کرو, کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی آئیز کے انڈر ہو, تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ از واچنگ یو. اینڈ گلوریفائی دا پریزز آف یور لارڈ وین یو گیٹ اپ فرام سلیپ. اور اللہ کی حمد بیان کرو, یہ تمہارے فائدے میں ہے, تمہارے نفس کے لیے فائدہ مند ہے. دیکھیں مشکلیں تو آنی ہیں, اگر کوئی اس چیز کا انکار کر دے وہ لائف کی نیچر کا انکار کر دے گا کہ پرابلمز نہیں آنی. ہیپی گو لکی از نتھنگ, دس از ناٹ اے ٹرو تھنگ کہ بس ہر وقت ہیپینس ہے. مشکلیں آنی ہیں, ان مشکلوں کے لیے تمہیں اسٹرینتھ چاہیے. وہ اسٹرینتھ تمہیں جس طرح نماز سے ملے گی, دعا سے ملے گی, کسی اور چیز سے نہیں ملے گی. تھیراپی سے تھوڑی بہت ملے گی, سائیکولوجیکل تھیراپی سے ہو سکتا ہے کسی کی بات سن کے مل جائے, لیکن جو اسٹرینتھ نماز دیتی ہے, دعا دیتی ہے, اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں. یہ تو آپ سب نے فیل کیا ہوگا اپنی لائف میں. تو اس لیے یو آر انڈر آر آئیز اینڈ گلوریفائی دا پریزز آف یور لارڈ وین یو گیٹ اپ فرام سلیپ, یعنی نماز ادا کرو, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. اب دیکھیے حفاظت کی بات ہے, کون ہے جو رسک میں ڈالتا ہے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت سے؟ الحفیظ, اللہ حفاظت کرتا ہے. اب ہم اپنے آپ کو رسک میں ڈالتے ہیں کیسے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے, whoever prays fajr is under the protection of Allah, so do not fall short with regard to the rights of Allah. اللہ کے رائٹس ہیں, نماز اللہ کا رائٹ ہے. we are bound by rights in this world. کوئی بندہ مجھے یہ ثابت کر دے میرے کوئی رائٹس نہیں ہے, میری کوئی رسپانسبلٹیز نہیں ہے, میں دنیا میں صرف انجوائے کرنے آیا ہوں, نہ پیرنٹس کے کوئی رائٹس ہیں, نہ ماں باپ, نہ فیملی کے کوئی رائٹس ہیں, نہ ہسبینڈ کے رائٹس ہیں, نہ وائف کے رائٹس ہیں, میں غیر ذمہ دار ہوں, میں نے بس انجوائے کرنا ہے بیٹھ کے. دنیا میں جب ہم باؤنڈ ہیں سرٹن رائٹس کے ساتھ, تو اللہ کے بھی کچھ رائٹس ہیں, اور وہ رائٹ یہ نماز ادا کرو. تو جو کوئی فجر نہیں پڑھتا تو پھر سوچ لیں, اس کا کاؤنٹر ویو یہ ہے, اگر بات یہ کہ اللہ کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے, جو نہیں پڑھتا پھر وہ رسک کرتا ہے اس پروٹیکشن کو. اوکے, تو فجر جو ہے وہ ہمیں پروٹیکشن میں ڈالتی ہے اللہ تعالیٰ کے. پھر اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے المؤمن. المؤمن کا مطلب ہے دی گرانٹر آف سیکورٹی, سیکیور کرنے والی ذات. اور جب ہم سیکیور کرنے والی ذات سے انسیکیور ہو جائیں تو پھر اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہے؟ جب بچے کو مار پڑے یا جب بچے کو ٹھوکر لگے تو وہ ماں کے پہلو میں جا کے آپ نے دیکھا ہوگا سیکیورٹی لیتا ہے.
माँ के दामन में जाकर वो हिफाजत लेता है, उससे सिक्योरिटी फील होती है माँ को गले लगा के। पेरेंट्स कितनी बड़ी नेमतें हैं कि नहीं है, हमें जिस तरह पेरेंट्स समझ सकते हैं दुनिया में और कोई नहीं समझ सकता। जैसे आज से कुछ साल पहले एक भाई था, उससे बात हो रही थी, तो उसने कहा कि अली भाई मेरे ये मसले हैं, लेकिन आप, मुझे डर है आप जज करेंगे मुझे। मैंने कहा नहीं, आप खुल के बयान करें, खुल के बताएं। बहरहाल वो बताता गया, हम सुनते गए, मैं सुनता गया। तो बाद में मैंने उसे कुछ काम डाउन किया, कुछ एडवाइस की, तो वो इतना हैरान हुआ, कहता आपने मुझे जज ही नहीं किया। तो मैंने कहा सोचो, मैं मखलूक हूँ, अगर मैंने जज नहीं किया तो अल्लाह ताला इनफाइनाइट टाइम्स, यानी तुम अल्लाह से डरते हो, अल्लाह से बात शेयर करते हुए डरते हो। इंसान तुम्हें जज नहीं कर रहा, अगर तुम्हारा दोस्त अच्छा है वो तुम्हें जज नहीं कर रहा, तो उस दोस्त का खालिक कौन है? अल्लाह ताला है। तो अल मुमिन, सिक्योरिटी कहाँ से लेनी है? अल्लाह से लेनी है। किसके दामन में जाके आपने छुपना है? अल्लाह के दामन में जाके छुपना है। अल्लाह की हिफाजत सबसे बड़ी हिफाजत है। और फिर अल्लाह का ये एट्रीब्यूट अल वकील। अल वकील का मतलब वकालत करने वाला नहीं, अल वकील का मतलब है डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स, अफेयर्स को डिस्पोज करने वाला। हर चीज उसकी इजाजत से होती है, खास हिकमत के मुताबिक। उसके पीछे इनफाइनाइट विजडम है जो ह्यूमन बींग्स अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स, जिस बंदे का अल्लाह पे ये बिलीफ आ जाए कि सारे के सारे अफेयर्स उसके कंट्रोल में हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर अल्लाह इजाजत देंगे तो शायद कोई तकलीफ आ जाए, नहीं देंगे तो पूरी फौज मेरे खिलाफ लड़ने आ जाए, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। खालिद बिन वलीद की मिसाल आपके सामने है। सहाबा कहते हैं कि वो सफ़े अव्वल में होते थे, अपना घोड़ा दौड़ा रहे होते थे, और वो शख्स शहीद नहीं हुआ। लोग जो है वो जिहाद पर देखे ना, उस दौर में डरते थे जाने से कि नहीं हम तो शहीद हो जाएंगे, हम तो मर जाएंगे, हमें कोई तीर लग गया, कोई तलवार से जख्म लग गया, हम तो मर जाएंगे। खालिद बिन वलीद फौत हुए। खालिद बिन वलीद कहते हैं कि मेरे जिस्म में एक भी जगह नहीं जहां स्वॉर्ड का निशान, जख्म का निशान नहीं है, लेकिन देखो मैं आम आदमी की तरह मर रहा हूं। बिफोर हिज डेथ, ऑन हिज डेथ बेड, ही सेड कि बता दो सारे कॉवर्ड्स को, टेल ऑल द कॉवर्ड्स ऑफ दिस वर्ल्ड, कि अगर मौत मैदान जंग में होती सबसे पहले मैं मरता। ये होता है अल्लाह ताला पर बिलीफ कि कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप बेवकूफ़ों की तरह अपने आप को बिल्कुल ही मरवा दें। तैयारी करके जाए, खालिद बिन वलीद तैयारी करके जाते थे। ये नहीं था कि वो बगैर तैयारी के, बगैर तलवार के कूद पड़ते थे मैदान में, लेकिन अकीदा ये था कि कोई मुझे कह नहीं सकता जब तक अल्लाह की ज़ात जो है वो इजाज़त नहीं देगी। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या आपके सामने कि किस तरह उन्होंने अल्लाह के इस एट्रीब्यूट्स पे यकीन रखा कि अल वकील अल्लाह है। उन्होंने कहा कि चलो थोड़ा बहुत गम मैं बियर कर लेता हूँ। और उनकी मिसाल यूथ के लिए क्या ही मिसाल है, ही चोज गोइंग टू जेल रादर देन कमिटिंग द सिन। ही हैड द चॉइस कि जब उन्हें सिन की ऑफर हुई, ही कुड हैव कमिटेड सिन, बट उन्हीं के अल्फाज कुरान में है कि या रब्बी जेल मेरे लिए बेहतर है, इससे बेहतर कि मैं आपकी डिसोबीडियंस करूँ। और अल्लाह ताला ने फिर इज्जत क्या दी कि ही बिकेम द किंग ऑफ द इजिप्ट, पहले मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और फिर अल्टीमेटली किंग ऑफ द इजिप्ट। तो ये मिसालें कहानियां नहीं हैं, ये मिसालें रियल लाइफ जो है हमारे लिए एग्जांपल्स हैं, जो हमारे डेली ज़िंदगी के मैटर्स में अप्लाई होती हैं, लोगों से डील करते हुए अप्लाई होती हैं, रिश्तेदारों से डील करते हुए अप्लाई होती हैं, वर्क प्लेस पे अप्लाई होती हैं। वर्क प्लेस में कितनी हरासमेंट होती है, वर्क प्लेस में जो है वो कितना बुली किया जाता है, वर्क प्लेस में कितनी साजिशें होती हैं, पॉलिटिक्स होती हैं। लेकिन अगर आप मेहनती हैं, आप कॉम्पिटेंट हैं और आप अल्लाह से डरने वाले हैं, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह आपको इज्जत ही देगा, आप ऊपर ही ऊपर जाएंगे। तो किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जाहिर है कि एक बार बंदा हरास हो, बुली हो, तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप एक्शन ही ना लो। तो दैट इज़ अल वकील फॉर यू, कि ही इज़ द डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स, हर चीज़ उसकी इजाज़त से होती है। अल वदूद, अल वदूद का मतलब सिर्फ दी लविंग नहीं है, अल वदूद का मतलब है वो ज़ात जो अनकंडीशनल लव करती है। हम दुनिया में कंडीशनली चलते हैं हर एक के साथ, ये बात आप माने या ना माने कि कोई ना कोई यूज एसोसिएट होता है किसी से दिल लगाने का या किसी से दोस्ती करने का। अगर कोई यूज नहीं तो ये यूज है कि मुझे इसकी कंपनी चाहिए, मुझे इसकी ज़रूरत है, ये भी एक यूज है। तो अल्लाह ताला की ज़ात वो हस्ती है जो इंसान से अनकंडीशनल मोहब्बत करती है, यानी तुम डिसोबे करोगे तब भी मोहब्बत है और तुम ओबे करोगे तब भी मोहब्बत है, नॉन मुस्लिम से भी मोहब्बत है। इसीलिए तो मैसेज भेजा, वरना तो कोई गैर जिम्मेदार टीचर होता है, कहता भाड़ में जाए नलायक स्टूडेंट, मेरा इनसे क्या लेना देना। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं ना, वो कहते हैं बैक बेंचर्स ठीक है, फेल होते हैं तो होए, मुझे क्या। तो दिस इज़ हाउ लाइफ इज़ डिसाइंड कि अल्लाह ने अंबिया को भेजा, हमें समझ दी कि ये भी मेरे बंदे हैं, इनको जाकर बताओ कि ट्रुथ क्या है, हक क्या है, सच क्या है।
تو یہ ہے اللہ کا انکنڈیشنل لو. اللہ نان مسلم کو بھی رزق دیتا ہے اور دبا کے دیتا ہے اگر وہ محنت کرے. ایسی ہستی کے لیے ٹائم نہ نکالنا یہ پھر انسان کا بہت بڑا لاس ہے. اینڈ دین دس ایٹریبیوٹ, یہ ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. Verily it is Allah who causes the seed rain and the fruit stone to split and sprout. He brings forth the living from the dead, and it is He who brings forth the dead from the living. کون ہے جو بیج میں سے, ننھے سے بیج میں سے پودے کو پھاڑتا ہے اور نکالتا ہے؟ سخت ترین زمین میں سے, کبھی آپ نے سوچا مٹی سخت ہوتی ہے, اس میں سے کیسے بیج فورس کر کے نکل آتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کون ہے؟ میں ہوں. تو جب اللہ سخت زمین میں سے نرم سے پودے کو نکال سکتا ہے تو سخت حالات میں آپ کو بھی مقابلہ کروا سکتا ہے. کتنی موٹیویشن ہے. لوگ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں کہ نہیں نہیں مجھ پہ مصیبت کیوں آئی, میرے پہ کیوں مسئلہ کیوں آیا. کیا پتہ اللہ نے آپ سے کوئی کام لینا, کیا پتہ اللہ آپ کو ایز اے سولجر اینڈ اے کمانڈر تیار کر رہا ہے سوسائٹی کے لیے. نبی سے زیادہ مشکلیں کس پر آئی ہیں؟ ایک مشکل ختم ہوئی, دوسری, دوسری ختم ہوئی, تیسری, تیسری کے بعد ملٹیپل, چوتھی, پانچویں, چھٹی. امیجن کر سکتے ہیں آپ کہ جس ٹائم میکسیمم سپورٹ چاہیے ابو طالب کی, اس ٹائم ان کی جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں. جس ٹائم میکسیمم سپورٹ چاہیے اپنی وائف کی, اس ٹائم وائف فوت ہو جاتی. تو کیا سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے تھرو ہمیں کہ صرف اللہ پہ ڈیپینڈ کرو. اللہ کی ذات رہے گی, کانسٹنٹ ہے. باقی ماں باپ ہیں وہ انہوں نے بھی چلے جانا ہے ایک دن, ہر کسی نے چلے جانا ہے ایک دن. لیکن اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے تو پھر اللہ ماں باپ کے ساتھ بھی ملائے گا ایک دن, اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اچھی زندگی دے گا. تو یہ مثالیں ہمارے لیے کہ ڈرو نہیں. ہم جب پودے کو نکال دیتے ہیں سخت زمین سے تو ہم تمہیں بھی نکال دیں گے کسی ڈیفیکلٹ سچویشن سے. اور پھر یہ دو ایٹریبیوٹس اللہ کے, العفو اینڈ الحلیم. العفو کا مطلب ہے دی پارڈنر, یعنی who will pardon sins no matter how many or how great they are, اور بار بار معاف کرے گا, ریپیٹیٹیولی معاف کرے گا, لیکن آپ معافی مانگنے والے بنے. اور الحلیم دی فاربیئرنگ ون. الحلیم کا مطلب ہے حلم والا, فاربیئرنس والا, جو جلد بازی میں فیصلے نہیں کرتا, جس کے پاس بہت حکمت ہے, جو حلم کے ساتھ فیصلے کرتا ہے. دیٹ از وائی اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرو, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو انسانوں کی بجائے. اینڈ دین المہیمن اور المحیط. المہیمن کا مطلب ہے the watcher over his creatures. اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کس طرح واچ کر رہا ہے. who manages the affairs of his creatures, guards them from harm and provides sustenance for all of them. This attribute reminds us that God is forever watching over us and doing what is best for us all. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم خود اپنے لیے کوئی مصیبت لے آتے ہیں, لیکن وہاں سے بھی اللہ نکالتا ہے. یہ میں نے خود اپنی لائف میں وٹنس کیا کہ بار بار انسان اپنے آپ کو پھنسا دیتا ہے ایک سچویشن میں, پھر اللہ کے پاس جا کے روتا ہے کہ اللہ پھنسا بیٹھے ہیں, اب نکال لیں. ساری زندگی کی سٹوری یہی ہے کہ پہلے پھنساتا ہے اور پھر اللہ کے آگے جا کے روتا ہے کہ اب نکالے, اور اللہ نکالتا ہے. اللہ یہ نہیں کہتا کہ دوڑ جا, پہلے میں نے نکالا, اب نکالا, اب تیسری بار پھر آ گئے. کوئی انسان ہوگا وہ کہے گا کہ چلو یہاں سے, 10 بار تمہیں سمجھا دیا, بار بار تم جو ہے وہ وہی مسٹیک کرتے ہو. تو ایسی ہستی کو اگنور کرنا یہ پھر بہت بڑی حماقت ہے. المحیط دی انکمپاسر, who encompasses all things with his knowledge, power, mercy and dominion. Nothing is concealed from him. کوئی چیز اللہ سے کنسیل نہیں ہے, وہ انکمپاس کرتا ہے, ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کہ ہر چیز کا احاطہ اللہ تعالیٰ کیے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اس لیے اللہ سے مدد مانگیں, کسی سے ڈیل کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگیں. صحابہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ سے مدد مانگتے تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ سے مدد مانگنی جب کوئی بہت بڑا مسئلہ آ گیا, ادروائز مدد نہیں مانگنی. تو صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگو. آپ کبھی ٹریفک میں پھنسے ہیں, چھوٹی سی چیز ہے, آپ اللہ سے مدد مانگیں, اللہ تعالیٰ نکال دے. اللہ کو پسند آئے گی یہ بات کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مجھ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. آپ نے کوئی میڈ رکھنی ہے, کسی کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے, اللہ سے مانگیں کہ اللہ یہ اچھی مجھے سچویشن میرے لیے کریٹ ہو, کوئی فراڈیا نہ ملے مجھے, کوئی ایسا ویسا بندہ نہ ملے جو کل کو مجھے نقصان پہنچائے. بیکاز اللہ احاطہ کیے ہوئے ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے, تو اللہ سے مانگیں. سچ از اللہ, دین ہاؤ آر یو ڈیلیوٹیڈ اوے فرام دا ٹروتھ. یہ ہے سورہ نام کی verse 95. یہ ہے اللہ, تو کیوں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں؟ ساری باتیں تمہیں پتہ ہیں, تو کیا اللہ کو اگنور کرنا چاہیے؟ کیا اللہ میٹر نہیں کرتا زندگی میں؟ کیا اللہ کے حدود میٹر نہیں کرتے؟ تو اپنے آپ کو فارغ کریں اللہ تعالیٰ کے لیے, اس حدیث پہ عمل کریں. یہی آج کا ہمارا ٹاسک ہے کہ ہم ٹائم نکالیں
अपना टाइम टेबल कुछ ऐसा डिज़ाइन करें कि प्रायोरिटी अल्लाह, और जिसकी प्रायोरिटी अल्लाह है वो टाइम निकाल लेगा। बहुत से लोग बहाना करते हैं कि नहीं मैं इधर था, शॉपिंग कर रहा था, या ट्रैफिक में था, या रास्ते में था। मैंने कई लोग देखे हैं वो चाहे रास्ते में हो, चाहे गाड़ी चला रहे हो, चाहे शॉपिंग कर रहे हो, वो नमाज पढ़ने चले जाते हैं। वो एम्पोरियम में गए हो, मस्जिद चले जाते हैं। वो रास्ते में कहीं मस्जिद, उनको पता होता है मस्जिद कहाँ है। जिनकी प्रायोरिटी नहीं, उनको पता ही नहीं होगा मस्जिद कहाँ है। वो रूट ही ऐसा सेलेक्ट करेंगे कि उन्हें पता है कि यहाँ मस्जिद है, यहाँ मस्जिद है, तो चलो अगर मैं घर नहीं भी पहुंचता तो रास्ते में, मैं मर्दों की बात कर रहा हूँ, मस्जिद में नमाज पढ़ लेंगे। सो सच इज अल्लाह, देन हाउ आर यू डिल्यूटेड अवे फ्रॉम द ट्रुथ। और फिर ये लास्ट बात, सूरह अनकबूत चैप्टर 29 वर्स 63, हु इज इट दैट सेंड्स डाउन वाटर फ्रॉम द क्लाउड्स देन गिव्स लाइफ टू द अर्थ विद इट आफ्टर इट्स डेथ, से ऑल प्रेज इज ड्यू टू अल्लाह, ने मोस्ट ऑफ देम डू नॉट अंडरस्टैंड। कौन है जो बंजर जमीन को जिंदगी देता है आफ्टर इट्स डेथ? कौन है जो बारिश को बरसाता है और तुम देखते हो कि एक जमीन बंजर थी और बाद में सब्ज हो गई, वहां पर पौधा उगाया, वहां पर ग्रीनरी हो गई? ये सब अल्लाह के करने हैं, इसीलिए ऑल प्रेज इज ड्यू टू अल्लाह। लेकिन बहुत से लोग समझते नहीं है, समझना चाहते ही नहीं है। वो इन्हीं बहसों में पड़े रहते हैं कि पता नहीं अल्लाह है भी कि नहीं है। वो पर्सपेक्टिव ही नहीं है, ऑब्जर्वेशन ही नहीं है, आंखें ही नहीं कभी खोली। वो इसी डिबेट में पड़े रहते हैं कि नहीं साइंस ने ये कहा, साइंस ने वो कहा। वो इसी डिबेट में पड़े रहते हैं कि नहीं मेरी जिंदगी में तो ये हो गया, वो हो गया। इससे ज्यादा उनकी सोच आगे जाती नहीं। बड़े पर्सपेक्टिव को कभी समझते ही नहीं है कि पेन क्यों नेसेसरी है, जिंदगी में मुश्किलात क्यों आती हैं, अल्लाह ताला ने क्यों ये चीजें अलाउ की हुई हैं। ये चीजें इल्म से क्लियर होती हैं, लेकिन इल्म हमने हासिल नहीं करना, कुरान हमने नहीं पढ़ना, और बैठ के हमने जो है यही सोचते रहना है कि बस जिंदगी ऐसे क्यों जा रही है। तो इसलिए मैं आप सबको चाहता हूं कि हम सब अपने आप को अनप्लग करें, हम इन चीज़ों से निकलें, इन डिवाइसेस से निकलें, थोड़ा टाइम निकालें, फारिग करें अपने आप को, आहिस्ता आहिस्ता फरागत लें अल्लाह ताला के लिए। मस्जिद जाया करें, वहाँ बैठा करें, अल्लाह ताला हमारे काम निपटा देगा। घरेलू मामला है, घरेलू परेशानी है, मियाँ बीवी का झगड़ा है। इमाम शाफी कहा करते थे ना कि जब मेरी वाइफ से कोई तकरार होती है तो मैं समझ जाता हूँ मेरे तकवे में कमी आई है, मैं समझ जाता हूँ अल्लाह से मेरा ताल्लुक ख़राब हो रहा है। ओके, ये रिमाइंडर्स होते हैं कि उस सोर्स की तरफ जाओ ताकि तुम्हारी ज़िंदगी सेट हो। अल्लाह ताला सेट करने वाली ज़ात है, और ये कोई इसलिए नहीं कि अल्लाह ईगोइस्टिक है। अल्लाह ताला अगर चाहते ना आपको ये पनिशमेंट्स देते, ना आपकी लाइफ में मुश्किलात आती। कुछ लोग समझते हैं कि क्या ये ईगो है कि क्यों अल्लाह ताला ऐसे क्यों करते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक क्वेश्चनिंग कि ये टीचर ऐसे क्यों करता है, ये माँ बाप मेरे हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मेरी डिवाइसेस ले लेते हैं, और माँ बाप जो है मेरे पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। क्यों? साफ जाहिर है क्यों, आपकी बेहतरी के लिए। से इसलिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें अपने साथ वफादार बना दे और हम फरागत निकालें अल्लाह ताला के लिए। और यही वो हस्ती है जो सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में मैटर करती है। ऑल थिंग्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। अगर अल्लाह को तरजीह देंगे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बाकी सेकेंडरी चीज़ें हैं तो उनको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जो चीज़ें ज़िंदगी में मैटर करती हैं। बट स्टार्ट फ्रॉम हेयर। आपका एक टास्क है, आप अल्लाह के नामों को सर्च करें, अल्लाह के नामों को पढ़ें, कुछ नाम बाकायदा पेस्ट करके अपने रूम में लगाएं ताकि आपको याद दहानी कराते रहें कि ये अल्लाह है। और कुरान मजीद का भी मुतालिया करें। और सबसे बड़ी बात, फरागत निकालें, अपना स्क्रीन टाइम कम करें, अपनी प्रायोरिटी अल्लाह को रखें, बाकी चीज़ों को सेकेंडरी रखें। चाहे आपको नुकसान भी बियर करना पड़े, चाहे लोग आपको छोड़ दें, आपकी कंपनी आपको जिच करे, आपकी कंपनी आपको टॉन्ट करे कि ये देखो मौलवी हो गया, ये देखो बहुत बड़ी मौलवन हो गई, नमाजें पढ़ने लग गया है, नमाजें पढ़ती है वगैरह वगैरह, या आपको आपका पास्ट याद दिलाए कि पहले तो तुम ऐसे करते थे अब अचानक ऐसे हो गए, तो अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। ये हमने अपनी लाइफ में विटनेस किया है। जब दीन की तरफ आए, जब वो शशके छोड़ दिए जो पहले किया करते थे, तो लोग दूर हुए एकदम से। लोग ने कहा ये तो बोरिंग हो गया, पहले तो ये बहुत फनी होते थे। लेकिन दीन में आने का ये मतलब नहीं आप फन छोड़ दें, ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है। फन से मुराद है उनके नज़दीक जो फन था, उनके नज़दीक फन ये था कि कैफ़े में बैठ के शीशा पिएं और लड़कियों की बातें करें, गैजेट्स की बातें करें, और कैफ़े में बैठ के जो है वो मुल्क को गालियां दें, इमरान खान को गालियां दें, अपना एक्शन ज़ीरो हो, हर बंदे को गालियां निकालते रहें। ये फ़न था उनके नज़दीक। जब ये फ़न छोड़ दिया तो उन्होंने कहा बोरिंग हो गए। लेकिन वही लोग आज इज्जत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वही लोग जब भी कोई दीनी बात हो, जब भी कोई डिस्कशन हो, अब वही लोग कांटेक्ट करते हैं। मैं आप सब की भी बात कर रहा हूँ, आपने भी ये देखा होगा कि अल्लाह इज्जत देता है। इसलिए इन चीज़ों से मत घबराएं, अल्लाह के लिए टाइम निकालें। जज़ाकल्लाह खैर फॉर बीइंग हियर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम मज़ीद थिंग्स दैट मैटर पे बात करेंगे।
اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے, ہمیں بعمل بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.